میں طارق جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کہتا ہوں، مولانا آپ کے پاس اتنے زیادہ اللہ نے آپ نے اعمال ہیں، آپ کے پاس اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ اگر آپ اب کوئی گناہ بھی کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بخشے بخشائیں ہیں، آپ کے پاس اتنا سودا ہے۔ کسی کے اچھے اعمال، کسی کی نیکیاں دیکھنے کے بعد لوگ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یار فلاں بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو اسے جنت کا پروانہ ملے گا۔ نیک لوگوں کے بارے میں، پرہیزگار لوگوں کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن رکھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس میں بھی اللہ کے فضل کو شامل کر کے کہے تب، یہ نہیں کہ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں تو اب اس کو بدلے میں جنت ملنا یقینی ہے، یہ بھی تعلیمات ہمارے بزرگوں کی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک الگ بات کہ اچھے کاموں پر، نیکیوں پر جنت کی امید کرنا، جنت پانے کا یقین رکھنا، اللہ کے فضل سے امید کرنا کہ مجھے جنت ملے گی یا فلاں صاحب کو جنت ملے گی، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ گمان رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں آدمی اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ اب اگر وہ گناہ بھی کر لے تب بھی وہ بخشا بخشایا ہے۔ یہ مولوی نعیم بٹ صاحب دیوبندیوں کے مبلغ ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اب گناہ بھی کر لیں تب بھی آپ بخشے بخشائے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کی نیکیاں بہت ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں، اگر اس سے جانے انجانے میں ماضی میں کوئی گناہ ہوا بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی معافی ہو جائے گی، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن مستقبل کے لیے یہ سوچ رکھنا اور اتنا پر یقین ہونا کہ تم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اب اگر تم آگے گناہ بھی کر لو تب بھی تم جنت میں جاؤ گے، تب بھی تم بخشے بخشائے ہو، یہ تو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ خوش فہمی دیکھیں ذرا آپ ان لوگوں کی۔ میں ایسے بیہودہ اور بے وقوف لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، حضرت امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہیں، غمگین اور پریشان دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے، غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے تب سے لے کر آج تک میری آنکھیں خشک نہیں ہوئیں، یعنی میری آنکھیں ہر وقت خوف خدا سے بھیگی رہتی ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نظریہ ہے، وہ جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو خطا کر ہی نہیں سکتے، وہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور ادھر ایک ایسا مولوی جو منبر پر بیٹھ کر کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی بک دیتا ہے، اس کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ تم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اب تم گناہ بھی کر لو تب بھی بخشے بخشائے ہو، جنت ملنا ہی ہے تمہیں۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، معصوم عن الخطا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ رو رہے ہیں خوف خدا سے، اور ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی، یعنی بھیگی رہتی ہیں خوف خدا سے کہ کہیں اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ طارق جمیل اور طارق جمیل کے ماننے والے، یہ نعیم بٹ وغیرہ کون سا اسلام لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں؟ کون سا دین لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ نظریہ رکھنا کہ مولانا طارق جمیل اب گناہ بھی کر لیں تب بھی بخشے بخشائے ہیں، جنت ملے گی، یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے اور قرآن و حدیث سے کھلی بغاوت ہے۔ نعیم بٹ صاحب نے شاید شیطان کے معاملے کو نہیں پڑھا، انہوں نے شاید شیطان کی عبادت و ریاضت کے بارے میں جانکاری نہیں لی، شاید انہیں پتہ نہیں کہ لاکھوں سال عبادت کی تھی، شاید انہیں پتہ نہیں کہ شیطان عبادت کرنے میں بہت آگے تھا، نمازیں پڑھنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، اچھے کام کرنے میں، لیکن ایک غلطی نے، ایک نافرمانی نے اس کو شیطان بنا دیا۔ اور آج کل 10-20 سال لوگ اچھے کام کر کے یہ گمان کیے بیٹھے ہیں، یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اب تو ہم گناہ بھی کر دیں پھر بھی ہم بخشے بخشائیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ شرم آنا چاہیے۔
میں ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، ذرا غور تو کریں، اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستہ میں اس کو بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا صحن کعبہ میں ایک بزرگ ہے، اور وہ بزرگ کعبے کے صحن میں بار بار اپنے سر کو پتھر پہ مار رہا ہے۔ آہ بکا کا ایک عجیب منظر ہے، چیخ و پکار ہے، اور اس بزرگ کا انداز تکلم دل کو چھلنی کرنے والا ہے، اس کے جملے، اس کے الفاظ روح کو تڑپانے والے ہیں۔ وہ بزرگ اپنے سر کو پتھر پہ مارتا ہے، خوف خدا سے آنسو بہا رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، پروردگار اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہوں، پروردگار اگر میں سزا کا مستحق ہوں، تو پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے کہ میدان محشر پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں، اس پر لوگوں نے تعجب کیا اور کہا، شیخ ہم تو میدان محشر میں اللہ سے عافیت طلب کر رہے ہیں، آپ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، سنو، میں اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں، اگر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، اگر میں سزا کا مستحق ہوں، تو مجھے پھر نابینا کر کے اٹھایا جائے، تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں، میں لوگوں کے سامنے، پرہیزگاروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ اس بزرگ کے اس عارفانہ جواب سے لوگ متاثر ہوئے۔ جانتے ہو، شیخ سعدی لکھتے ہیں، لوگوں نے جب قریب سے دیکھا اس رونے والے بزرگ کو، اس گڑ گڑانے والے بزرگ کو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر آنسو بہانے والے کو جب دیکھا، اپنے لیے اس طرح کی دعا کرنے والے کو جب دیکھا، تو لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے دنیا والوں، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گناہگار ہے، یہ بزرگ کوئی خطا کار ہے، کوئی سیاہ کار ہے۔ ارے دنیا والوں سنو، یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ کوئی خطا کار نہیں ہے، بلکہ یہ تو ولیوں کا امام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم، وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیدا ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں۔ وہ غوث اعظم جو ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھیں، بچپن کے ایام میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ فرما دے عبد القادر کھانا کھا لے۔ وہ غوث اعظم جو ولیوں کا امام ہے، وہ غوث اعظم جو تمام ولیوں کا سردار ہے، اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو، ولیوں کے امام کی آنکھوں میں اتنے آنسو، وہ اتنے مضطرب ہیں، اتنے بے قرار ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے طارق جمیل کو جنت کا حقدار سمجھنے والوں، گناہ کرنے پر بھی جنت کا حقدار سمجھنے والوں، سنو، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں، جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا خوش فہمی دیکھیں لوگوں کی، 2-4 سال اچھے اعمال کر لیے تو لوگ خود کو جنت کا حقدار سمجھے بیٹھے ہیں، اور حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ 1400 سال کی تاریخ میں جو کسی نے نہیں کہا، کسی بزرگ نے کسی کے لیے آج تک ایسا نہیں کہا کہ فلاں صاحب کی نیکیاں بہت ہیں، اب اگر وہ گناہ بھی کر لیں تو وہ جنت میں جائے گا، پھر بھی وہ بخشایا، اس کی نیکیاں بہت ہے، اگر وہ گناہ کر لے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، نعیم بٹ اور دیوبندی مولویوں کو، طارق جمیل کے ماننے والوں کو ڈاکٹر اقبال کے نظریے کو سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، پروردگار تو دونوں عالم کا پالنہار ہے، میں عاجز ہوں، فقیر ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں محتاج ہوں۔ پروردگار روز محشر عذر ہائے من پذیر، میدان محشر میں میرے عذر کو مان لینا، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے اپنے کرم سے یوں ہی چھوڑ دینا، مجھ سے حساب نہ لینا، میرے عذر کو مان لینا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو، اگر میرا حساب لینا ضروری ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو پھر اتنی آرزو ہے، اتنی التجا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے اوجھل کر کے حساب لینا۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں
کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا، میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ اگر میرا حساب لینا ہی ہو تو پھر مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل کر کے حساب لینا، میں شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں، یہ ہمارے بزرگوں کے نظریات ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ ہے۔ لیکن آج ایک ایسا مولوی جس کا تعلیم سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، جو باقاعدہ طور پر نہ مولوی ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، بس مبلغ ہے، وہ کچھ بھی بول جاتا ہے، کچھ بھی کہہ جاتا ہے، نہ جانے کتنی گھٹیا کلپس، نہ جانے کتنی گھٹیا باتیں صحابہ کرام کے بارے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولوی طارق جمیل کی موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیوبندی مولوی طارق جمیل کو اللہ اکبر پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، جنت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولوی طارق جمیل اتنا بڑا نیک آدمی ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اگر وہ اب گناہ بھی کر لے تب بھی جنت میں جائے گا، تب بھی وہ بخشایا ہے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ یہ نظریہ رکھنا، چاہے وقت کا کوئی قطب ہو، ابدال ہو، وقت کا غوث ہو، کوئی بھی ہو، یہ نظریہ رکھنا کہ اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بہت اچھے اعمال کیے ہیں، اب یہ گناہ کر لے تب بھی بخشایا ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے گا، ایسا نظریہ رکھے گا، وہ قرآن و حدیث کا باغی ہے، اسے اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولیوں کے امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ولیوں کے سردار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی تواضع کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار سے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر میرا حساب لینا ضروری ہو، پروردگار اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہو تو پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں پرہیزگاروں کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ اور دوسری طرف آج کا ایک بہروپیہ مولوی، اللہ اکبر، اس کے لیے یہ نظریہ، لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مولوی طارق جمیل اتنا بڑا پرہیزگار اور اتنا نیک آدمی ہے کہ اب اگر وہ گناہ بھی کر دے تب بھی وہ بخشایا ہے۔ یہ تو طارق جمیل صاحب کے لیے گناہوں کا دروازہ کھولنا ہو گیا۔ کل کو طارق جمیل صاحب اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی حرام کام ہو جائے، حرام کے وہ مرتکب ہو جائیں، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی میں تو بخشایا ہوں، میں تو جنت کا حقدار ہوں، میں نے تو بہت اچھے کام کیے، میرے پاس تو بہت نیکیاں ہیں۔ اور تم یہ نظریہ رکھتے بھی ہو کہ طارق جمیل صاحب نے بہت اچھے کام کیے، بہت نیکیاں ان کے پاس، اب اگر وہ گناہ بھی کر لیں تب بھی وہ بخشائے ہیں، تب بھی وہ جنت کے حقدار ہیں۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کون سا دین لوگوں کو سکھانا چاہتے ہو؟ کون سا اسلام لوگوں کو سکھانا چاہتے ہو؟ شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عوام اہل سنت کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ اپنے خوف سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہے، اور ہماری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھیگی رہیں، یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں اگرچہ ہمارے پاس جتنے بھی اچھے اعمال ہوں یا جتنی بھی نیکیاں ہوں، کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں، لیکن اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اگر ایک نعمت کے بدلے میں بھی اگر ہمارے سارے اعمال رکھے جائیں تو اللہ کی ایک نعمت کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے ساری زندگی کی عبادت سے بھی۔ لہٰذا اگر ہمیں جنت کا پروانہ ملے گا میدان محشر تو اللہ کے فضل سے ملے گا، حسنین کریمین کے نانا کے صدقے میں ملے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال پہ، اپنی نیکیوں پہ غرور کرنے سے، تکبر کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔